بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت بنگلہ دیش میں قتل عام کی نئی لہر، ہندوؤں کو ڈھاکہ بازار میں الٹا لٹکا دیا گیا، 19 لاکھ بھارتیوں کی دوڑیں لگ گئی، ملک سے فرار ہونے کی کوشش، ابھی پہلے والے 30 فوجیوں کا خون تازہ ہی تھا کہ بنگلہ دیش بھارت سرحد پر دہشت ناک حملے شروع ہو گئے۔ بھارت میں 31 لاکھ بنگالی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نریندر مودی کا مزید اقتدار میں رہنا بھارت کے لیے خطرہ بن گیا۔ اقلیتوں کے بعد بھارت میں بنگالیوں کا بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بھارتی فوج اور پولیس کنٹرول سنبھالنے میں ناکام، منتروں پر قہر ٹوٹنے لگا، RSS کو سنبھالنا مودی کے بس سے باہر ہو گیا۔ عالمی اداروں نے عدالت کا رخ کر لیا، بھارت کو سیکولر نہیں بلکہ دہشت گرد ملک کی فہرست میں ڈالا جائے۔ بنگلہ دیش کا سب سے بڑے مندر میں قرآن کریم کی بے حرمتی، مسلمان آپے سے باہر ہو گئے، ہندوؤں کا جینا محال، بنگلہ دیش کی 22 ریاست میں فوج طلب کر لی گئی، اسلام مخالف دشمنوں کی صف میں ایک اور گستاخ کا اضافہ ہو گیا۔ بنگلہ دیش نے کیا کیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے کیسے بدلا لیا، ویڈیو فوٹیجز سامنے آ گئی۔ ناظرین، اتراکھنڈ اور آسام سے اٹھنے والا فتنہ بنگلہ دیش تک پہنچ گیا، مودی کی چال یا ہندوؤں کا گناؤنا پلان، سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ 22 ارب ممالک نے بھی بڑا بیان جاری کر دیا، بھارت کے بعد بنگلہ دیش کی باری آ گئی، اب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی فتنہ برداشت نہیں کریں گے۔ ویڈیو میں تفصیل سے آگے چل کر بتائیں گے کہ اس ہردرمی کا اظہار کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ہندو کمیونٹی مسلمانوں کو کیا کہہ رہی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں ہندوؤں نے بھارت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک اور ایسا کام کر دیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مسلمان آپے سے باہر ہو گئے۔ پہلے بھارت ہی کافی نہیں تھا کہ اب ایک اور ملک میں اسلام دشمنی عروج پکڑنے لگی، اور یہ کسی اور کی نہیں بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہی سازش ہے۔ بھارت میں حالیہ وارداتوں اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور مسجدوں پر حملے کیے گئے، لیکن بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور تمام مسلم ممالک میں بھی اس کی وجہ سے غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بے شک قرآن کریم مسلمانوں کی مبارک اور عقیدت والی کتاب ہے، اس کی بے حرمتی ہوئی ہے، لیکن بنگلہ دیش کے ہندوؤں نے بے حرمتی کی جو غلطی کی ہے اس کا انجام بہت سنگین ہونے والا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا رہنا محال ہو جائے گا۔ خبر کی تفصیل میں چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں درگاہ پوجا پنڈالوں پر حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اسی تنازع میں اب تک 3 افراد کی موت کی خبر ہے، جس کے باعث فوج بلانے کی نوبت آ گئی، جس سے ہندوؤں میں دہشت کا ماحول ہے۔ کوولا کے مقام پر ایک پوجا پنڈال میں توڑ پھوڑ کی اطلاعات ملی، جس کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی وائرل ہوئی۔ اس قسم کا دوسرا واقعہ چٹاگانگ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں عوامی بھیڑ میں ایک درگا پوجا پنڈال پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی۔ مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کی جو ہنگامے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ذرائع کے مطابق چاند پور ضلع میں انسانی حقوق کے ایک کارکن ماغ ساہا پر حملہ کیا گیا۔ چاند گانگ میں ہی ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، جہاں درگا کی مورتی لے جانے والوں پر حملہ ہوا اور مقامی پھل فروشوں نے مورتی کا ایک ہاتھ توڑ ڈالا۔ اسی دوران ایک ہندو مندر پر بھی حملے کی خبر آئی، اس کا سبب بھی وہی ہے جس کی وجہ سے پہلے حملے کیے گئے۔ ناظرین، بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ لیگ نے ایک پریس ریلیز کی جس میں اس نے رہنماؤں اور کارکنان سے کہا کہ وہ پنڈالوں میں رہیں۔ بنگلہ دیش کی مذہبی وزارت نے بھی اس حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل ہے۔ ادھر ایک ٹویٹ میں ہندو یونٹی کونسل نے کہا کہ ہم ایک ٹویٹ میں نہیں بتا سکتے کہ 24 گھنٹوں میں کیا ہوا۔ بنگلہ دیش کے ہندوؤں نے کچھ لوگوں کا اصل چہرہ دیکھا، ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن بنگلہ دیش کی ہندو 2021 کی پوجا درگا کو نہیں بھولیں گے۔ اس سے قبل بدھ کو کونسل نے ٹویٹ کیا تھا کہ قرآن کی توہین کی افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ سے ناروار ہیگی پارک کے مندر پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا کہ تمام مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں، ہم قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں، کوئی ہنگامہ آرائی کا منصوبہ بنا رہا ہے، قرآن اور درگا پوجا کے درمیان کوئی تعلق نہیں، منصفانہ تحقیقات ہوں گی، براہ کرم کسی ہندو یا مندر پر حملے نہ کریں۔ ناظرین، ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان واقعات کی مذمت بنگلہ دیش کی ہیومن گارڈ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ان کے مذہبی تہوار منانے دیے جائیں۔ اس موقع پر ملک کے ہندوؤں کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ تہوار مناتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھے۔ بنگلہ دیش کا ایک طبقہ تہوار کے موقع پر بھی خود کو دکھی اور خوفزدہ محسوس کر رہا ہے۔ بعض مقامات پر پوجا کرنے والوں پر حملے ہوئے ہیں اور ایک مقام پر درگاہ کی مورتی کا ایک حصہ توڑ دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوجا پنڈالوں میں سیکیورٹی کا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ آخر ایسے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پنڈالوں میں پولیس کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بات پر بھی افسوس کا اظہار ہے کہ ہندوؤں کو پوجا پنڈال بنانے کے لیے جگہ تک نہیں دی گئی۔ ناظرین، ادھر مرکزی وزارت داخلہ نے انڈیا اور بنگلہ دیش کی بین الاقوامی سرحد پر بارڈر سیکیورٹی فورس کے دائرہ کار میں اضافہ کر دیا۔ اب BMS افسران کو بنگال، مغربی پنجاب، آسام میں ملکی سرحد کے ساتھ 50 کلومیٹر تک کے فاصلے میں
तलाशी, गिरफ्तारी और कब्जा की इजाजत मिल गई। इसका मतलब है कि अब भी MS मजिस्ट्रेट के हुक्म और वारंट के बगैर इस दायरा इख्तियार में कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब में इस वक्त पुलिस किसी भी मुकामी कार्रवाई में BSF की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाहिद लीडर हैं जो मरकज के इस फैसले से खड़े नजर आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल ने इसकी सख्त मुखालफत की। वजीर आला रणजीत सिंह चन्नी ने एहतजाज किया। नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।